ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے صبح پاکستان کے پروگراموں کا سلسلہ ریڈیو ٹورسٹ گائیڈ میں نانگا پربت بیس کیمپ کے موضوع پر فیچر۔ نانگا پربت دنیا کا 9واں اونچا پہاڑ اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ نانگا پربت کا مطلب سنسکرت زبان میں پہاڑوں کا بادشاہ ہے۔ اس پہاڑ کو مقامی زبان میں دیامیر کہتے ہیں، جس کی بدولت سے اس ضلع کا نام بھی دیامیر ہی رکھا گیا ہے۔ کلیئر ماؤنٹین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ نانگا پربت سلسلہ کوہ ہمالیہ میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ عمودی چٹانوں پر مشتمل ایک ایسا دیو ہیکل مٹی اور برف کا وہ تودہ ہے جس کا اختتام برفانی چوٹیوں پر ہوتا ہے، اور یہ بلند و پروقار چوٹی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے۔ نانگا پربت کے سائے میں جہاں دریائے سندھ بہہ رہا ہوتا ہے، وہاں یہ چوٹی دنیا کے کسی اور پہاڑ سے زیادہ انسانوں کے لیے سنگ دل اور بے رحم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس نے بہت سے کوہ پیماؤں کی جان لے لی ہے۔ اسی لیے دنیا اسے قاتل پہاڑ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بات قابل حیرت بھی ہے کہ نانگا پربت کی یہ چوٹی دنیا کے بلند پہاڑوں میں سب سے آخر میں سر ہوئی۔ اس پہاڑ کی ہیبت ناک بلندی اور چڑھائی کوہ پیماؤں کی دشمن سمجھی جاتی ہے۔ نانگا پربت سے دریائے سندھ صرف 14 میل کے فضائی فاصلے پر 3000 فٹ کی بلندی پر بہہ رہا ہوتا ہے۔ اس پہاڑ سے 14 میل کے فاصلے پر بہنے والے دریائے سندھ کے قرب و جوار میں شدید گرمی، جبکہ نانگا پربت کی بلندیوں پر شدید سردی ہوتی ہے۔ نانگا پربت پر پہنچنے کے لیے قابل اعتماد سامان کے ساتھ ساتھ صبر و استقلال اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ 20,000 فٹ کی بلندی کے بعد اس پہاڑ پر آکسیجن کی کمی جسم، دماغ اور جذبے کو کمزور کر دیتی ہے، اور رد عمل خطرناک حد تک سست پڑ جاتا ہے، توانائی ختم ہو جاتی ہے اور قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے۔ گلگت سے دریا کی طرف جاتے ہوئے کہیں کہیں سے نانگا پربت دکھائی دیتا ہے۔ اس مختصر سے میدان میں جو دریائے سندھ اور گلگت اپنے سنگم پر بناتے ہیں، جو حسین منظر نظر آتا ہے، وہ برفانی پہاڑوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ابھرتے ہوئے سورج میں دریائے سندھ اور گلگت کے سنگم سے نانگا پربت دیکھنے والوں کو ریت اور چٹانوں کے صحرا سے غافل کر دیتا ہے۔ یہاں جیسے جیسے سپہر کا وقت ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، نانگا پربت کا نظارہ حسین سے حسین تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پرشکوہ منظر ہوتا ہے کہ گویا کسی نے اس سے پہلے ایسا منظر کہیں بھی نہیں دیکھا ہو۔ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے گلگت جانے والے جہاز جب نانگا پربت کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہوائی جہاز کی کھڑکیوں کے سامنے عمودی چٹانوں کی ایک پوری دنیا اور ادھر ادھر بکھری پڑی چٹانوں کے میدان آہستہ آہستہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ نانگا پربت کو فتح کرنے کے لیے جانے والے 3 راستے اپناتے ہیں۔ پہلا راستہ بنر نالہ کے راستے سے شروع ہوتا ہے، جس کا بیس کیمپ دیامروی کہلاتا ہے۔ عموماً سیاح جو کلائمبنگ کے لیے آتے ہیں وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ راستہ باقی 2 راستوں کی نسبت آسان ہے۔ دوسرا راستہ رائیکوٹ کے راستے فیری میڈو تک جاتا ہے۔ فیری میڈو کا مطلب پریوں کا مسکن ہے۔ یہ خوبصورت مقام جہاں بین الاقوامی سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی سیاح بھی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ کچی تنگ سڑک جو رائیکوٹ پل سے شروع ہو کر ایک جگہ تک جاتی ہے، جہاں سے آگے گھوڑوں پر یا پیدل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔
یہ ایک تنگ سڑک ہے جہاں سے گزرتے وقت رگوں میں خون جم جاتا ہے۔ تیسرا راستہ ننگا پربت تک رسائی کا ڈسٹرکٹ استور کے خوبصورت گاؤں روپل کے راستے سے جاتا ہے۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں 8000 میٹر سے بلند جتنی بھی 14 چوٹیاں ہیں، ان پر سب سے پہلے سر کرنے کی کوششیں 1895 میں نانگا پربت سے ہی شروع ہوئی تھی۔ نانگا پربت کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کرنے والی پہلی کوہ پیما مہم کی ٹیم برطانیہ کی تھی، مگر وہ اس چوٹی کو سر کرنے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد بھی بہت سارے کوہ پیما اس چوٹی کو وقتاً فوقتاً سر کرنے کے لیے نکلے مگر ناکام رہے۔ شروع میں تو بہت سے کوہ پیماؤں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کئی کوہ پیما اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس کے باوجود کوہ پیماؤں کا جذبہ سرد نہ ہوا اور اسے سر کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ آخرکار 1953 میں اس چوٹی کو آسٹریا کے ایک جرمن کوہ پیما ہرمن بوہلر نے سر کیا۔ اس طرح دنیا کی یہ 9ویں بلند ترین چوٹی سب سے آخر میں سر ہو گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک ننگا پربت سر کرنے کی کوشش کرنے والے کوہ پیماؤں کی کل تعداد 376 ہے۔ نانگا پربت ایک چوٹی نہیں بلکہ یہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے اونچی چوٹی کو مین پیک یا مرکزی چوٹی کہا جاتا ہے، اور یہی چوٹی سر کرنا ماؤنٹ ایورسٹ سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ مشہور کوہ پیما کینتھ میسن نانگا پربت کے بارے میں لکھتا ہے کہ پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پربت سب سے ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ نانگا پربت کی چوٹی کے نزدیک پتھریلی ڈھلان اتنی عمودی ہے کہ برف اس پر ٹھہرنے کی بجائے پھسل جاتی ہے۔ برفانی لباس اسے مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا اور چوٹی ہمیشہ ننگی رہتی ہے۔ یہی اس کے نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ نانگا پربت سر کرنے کے جو مختلف 3 راستے ہیں، اسے رائیکوٹ فیس، دیامیر فیس اور استور فیس کے بیس کیمپ کہتے ہیں۔ رائیکوٹ فیس اور دیامر فیس کے درمیان ایک درہ بھی موجود ہے جہاں سے کوہ پیما سفر کر کے نارتھ فیس کے بیس کیمپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس مہم جوئی کے دوران نانگا پربت کی آخری چوٹی تک مختلف بیس کیمپ بنائے گئے ہیں، اور ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ تک کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ بیس کیمپوں سے آگے بھی مختلف بیس قائم کیے گئے ہیں جن کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کے مطابق کیمپ نمبر 2 تقریباً 6000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں سے بیس کیمپ تک آنے کے لیے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگا کر 2000 میٹر راستہ طے کرنا ہوتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نانگا پربت کا ڈیپتھ زون 126 میٹر ہے، جو 8000 میٹر سے شروع ہو کر 8126 میٹر تک کا علاقہ ہے۔ چونکہ اس بلند پہاڑ کے اوپر موسم کی خرابی اور شدید برفانی ہواؤں کے ساتھ ساتھ گلیشیئرز کی جولانی اور برفانی تودوں کے گرنے کے شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں، اس لیے کوہ پیماؤں کو انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے صبح پاکستان کے پروگراموں کا سلسلہ ریڈیو ٹورسٹ گائیڈ میں نانگا پربت بیس کیمپ کے موضوع پر فیچر۔ تحریر و آواز حبیب الرحمان مشتاق، پروڈیوسر خورشید احمد خان۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان گلگت کی۔